جو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈرون اٹیک جو تھے وہ ختم کروایا، لیکن ان کی جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی صوبے میں، وہ دہشت گردی کے خلاف کیوں نہیں اقدامات کرتی؟ کیا وجہ ہے؟ ابھی مذاکرات میں تو بند ہی ہو گئے ہوں گے، سنا ہے تھوڑا، سارے بارڈرز اس وقت پیسفل ہیں۔ مذاکرات کرتے رہیں، ہم پیسفل رہیں گے، بارڈرز بھی ہمارے ٹھیک رہیں گے۔ مذاکرات کئی دنوں تک چلائیں اور انشاءاللہ امن رہے گا۔ سفارتکاری کے حوالے سے لاسٹ میرا کوشچن ہے کہ امریکہ اور ایران کی جو سفارتکاری، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں، انہوں نے پاکستان کا وہ رول ہے کہ اگر یہ جنگ سچ مچ رکوا دیں، اگر اعتبار کریں آپ ان کے اوپر، امریکنز کے اوپر اعتبار کر لیں، کیونکہ دیکھیں ایران تو سچ بول رہا ہے، جو ایران بات کرتا ہے سچ کرتا ہے، جو بے اعتباری ہے وہ تو ایک، دیکھیں دونوں فریق جو بیٹھیں گے تو آپ کو اعتبار سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جس کو کہتے ہیں، تب جب تک آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجر تب ہوتے ہیں جب آپ سچ بولو ایک دوسرے کے بارے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ، پھر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہو نا۔ تو اس میں پاکستان کیا کر سکے گا جب ایک طرف وہ کچھ اگری کرتے ہیں اور پھر پیچھے سے وہ وہاں ٹرمپ صاحب کچھ اور کہہ دیتے ہیں اور پھر اگلے دن کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، وہ تو امریکن خود پوچھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کر کیا رہے ہیں؟ آپ اور ہمیں نہیں کنفیوژن نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کہتا ہے میں بم مار دوں گا، کل کہتا ہے میں نہیں ماروں گا، کل کہتا ہے میں تمہاری شپ پکڑ لوں گا۔ تو یہ کوئی اعتبار والی ایک پارٹی تو نہیں لگ رہی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس وقت، جو عاصم منیر کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ایک وہ سنبھال لیں گے، ان کو سنبھالنا اگر وہ ریلائبل ہیں، کیونکہ وہ ایک دن کچھ کہتے ہیں اگلے دن مکر جاتے ہیں، تو یہ مشکل ہے۔ لیکن ایران نے جو بات کی ہے پبلکلی کی ہے اور سچ بولے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں جھوٹ بولنے کی۔ انڈر اٹیک تو ایران ہے نا، اب وہ سارے صحیح کہتے ہیں۔ یہ اسٹریٹ آف ہارموز تو کھلا تھا جب جنگ شروع ہوئی ہے، تو اتنی بمباری کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اسی کو کھولنا تو پہلے بھی کھلا دیں۔ اچھا میڈم، ایک اور سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ایسے کوئی 4-5 دن پہلے یہ کہا کہ علیمہ خان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، وہ اس لیے بیانات دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیس ٹاک ہو رہی ہے اس حوالے سے، جو جلسہ منسوخ ہوا اس حوالے سے بھی اپنی جو بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا فیصلہ یہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ نہیں، دیکھیں سیاست کی میں بات کرتی ہوں، پاکستانی، ہر پاکستانی سیاست سے باشعور عمران خان نے کر دیا۔ ہر ایک بچہ سیاسی ہوگا تو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے نا عمران خان کو، اور اسی عمران خان کا ووٹ لے کر ہی یہ سارے ممبرز اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، یا فارم 45 یا فارم 47 کے جو پی ٹی آئی کے ہیں، سارے عمران خان کا ووٹ لے کر گئے ہیں۔ اور ہم سب نے جب ووٹ ڈالا تھا، میرا ووٹ لطیف کھوسہ کے لیے تھا، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پہ جمہوریت ہے، میں پالیٹکس کا بتا دیتی ہوں، جہاں جمہوریت، ڈیموکریسی کے ساتھ سیاست آتی ہے نا، جمہوریت کے ساتھ سیاست ہے، تو جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ووٹ ڈالنے والا ہوتا ہے نا، اس کا حق ہوتا ہے اپنے نمائندوں سے سوال جواب کرے کہ آپ کو جو ہم نے مینڈیٹ دیا تھا آپ وہ پورا کر کے دیں۔ یہی تو سیاست ہوتی ہے، یہ جمہوریت ہوتی ہے۔ تو ہم اپنا جمہوری حق استعمال کر کے سوال ضرور اٹھائیں گے، اور یہ بالکل جائز سوال ہے کہ جب حکومت ان کی منتیں کر رہی ہوگی نا کہ دیکھو ناؤ کو نہ ادھر، ہاں یہی کہہ رہے ہوں گے نا، میں سمجھ سکتی ہوں ترلے اور منتیں کی ہوں گی یہ ایاز صادق نے، جو عام طور پہ اسپیکر ان کو منتیں کر رہا ہوگا کہ دیکھو نہ کرو، ذرا لوگوں دنیا میں اچھی امیج ہماری جانی چاہیے۔ کیا اس کے لیے عمران خان کی اس کے بدلے میں جب پریشر تھا گورنمنٹ کے اوپر، دیکھو حکومت کے اوپر پریشر ہے، پی ٹی آئی کا یہ پریشر تھا، تو اس پریشر کو اچھا استعمال ہوتا اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ عمران خان کا ہسپتال میں علاج کروا دو۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، ہم 2.5 مہینے ہو گئے ہم تڑپ رہے ہیں عمران خان کے علاج کے لیے، تو وہ جب پریشر کا موقع تھا تو پی ٹی آئی ہماری مدد کرتی تھی، ہم یہاں دن رات بیٹھتے ہیں اسی پریشر بنانے کے لیے۔
اس میں پی ٹی آئی بھی عمران خان کی پارٹی ہے, ہم اسی سے کہہ سکتے ہیں اور ہم کس کو کہیں گے. اچھا آخر میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں, آپ بحثیت بہن آتی ہیں ان سے ملنے کے لیے, آپ کو دیگر پروگرام بھی تشریف لاتی ہیں, تو کبھی ذہن میں آیا کیوں نہ میں اپنی پارٹی کو خود لیڈ کروں؟ کس پارٹی کو؟ تحریک کون سے؟ عمران خان چیئرمین ہے. عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور رہیں گے. بات ختم. مشاورت ہو سکتی ہے ان کے ساتھ اگر آپ خود لیڈ کرنا چاہیں, کیونکہ لیڈ کیا کرتے ہیں؟ جس طرح آپ کے ساتھ لوگ آتے ہیں, آپ کی قیادت کے ساتھ لوگ نہیں آتے. بات یہ نہیں ہے. دیکھیں, سیاسی پارٹی عمران خان نے 30 سال لگا کے 30 سال لگائے اس کو بنانے میں. اب جو اس کا خیال رکھ رہے ہیں وہ اس طرح اس کو چلائیں جس طرح عمران خان چاہیں گے. یہ عمران خان کی ویژن کے مطابق چلیں. یہ اتنا تو عمران خان کی 30 سال کی محنت جو ہے اس کو اسی طرح کریں. یعنی موروثی سیاست کے خلاف ہے؟ نہیں, ماروسی کے علاوہ دیکھیں, یہ نہیں کہ میں کیپیبل نہیں ہوں, لیکن ہم ساتھ اپنے بھائی کا دیتے ہیں اس چیز میں کہ کیوں نہیں ہمارے سے زیادہ قابل لوگ, جو کمیٹڈ لوگ ہونے چاہیے سیاست کے لیے, نہیں عمران خان کے لیے. ہمارا لیڈر ہے تو ہم چاہیں گے کہ سارے اگر عمران خان کا ویژن اچھی طرح سمجھ لیں اور خوف سے ختم کریں, اپنے خوف کے بت توڑیں. عمران خان نے کہا مزاحمت عبادت ہے, انہوں نے کہا مزاحمت عبادت ہے. یہ انہوں نے 20 دسمبر کو کہہ کے بھیجا تھا, میرے لیے یہ عبادت ہے. وہ اپنا جیل میں بھی بیٹھ کے مزاحمت کر رہے ہیں. اور مزاحمت عمران خان نے جب اتارا گیا ان کو 2022 میں, اس کے بعد عمران خان نے کیا کیا؟ مزاحمت. پر امن احتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا آئینی حق ہے, ہر شہری کے آئینی حق ہے. عمران خان نے استعمال کیا, پی ٹی آئی بھی استعمال کر سکتی ہے. کوئی ان کو, اگر ان کو یہ پنجاب کی گورنمنٹ, مریم نواز کی گورنمنٹ یا کوئی روکتی ہے تو غیر قانونی کام یہ کر رہے ہیں, لیکن ان کو کرنا چاہیے, ان کو کھڑے ہونا چاہیے. اور عمران خان اور لوگوں کی امیدیں ان سے یہی ہیں کہ وہ کھڑے ہوں. بس میڈم یہ بتائیے گا, اس وقت جو کارکنان جو ورکر ہے وہ سہیل افریدی سے لائے عمل مانگ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, اختیار محمود خان اچکزئی کے پاس ہے. لیکن ورکر کہہ رہے ہیں کہ ہم اچکزئی کو نہیں جانتے, ہمیں اگر لائے عمل چاہیے تو وہ سہیل افریدی دیں گے. تو آپ اس وقت کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کی طرف, میں, میری بہن ڈاکٹر عثمہ اور میری بہن نوری جان, ہم آتے ہیں یہاں. ہم نے کوشش کی ہے, پارٹی کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں, پریشر ڈالیں تاکہ عمران خان کا علاج کروا دیں. بس یہی ہم نے ریکویسٹ کی ہے, تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. اگر ہم صرف اتنا بھی ریکویسٹ کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ سیاسی مداخلت ہے. حالانکہ ہم عمران خان کے لیے پارٹی کو ہی کہہ سکتے ہیں, اس کی قیادت کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ پریشر کریٹ کریں, پریشر میں آ کے یہ گورنمنٹ عمران خان کا ہسپتال میں علاج کروائے گی. اور ہمارے پاس, آپ مجھے بتا دیں اور ہم کیا کریں. ہم تو آ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے یہیں بیٹھتے ہیں, آ کے رات کو ڈنڈے, لاٹھی, ٹیئر گیس, واٹر کینن سب کچھ تو کر لیا ہے. اب ہم پارٹی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو جن کے عہدے نہیں ہیں وہ نہ ہیں یہاں پہ. تو پی ٹی آئی تو عہدے دار ہے نا, سارے عہدے جن کے ہیں 70,000 کہتے ہیں, یہی لوگ بتاتے ہیں کہ عہدے 70,000 عہدے ہیں. تو جو باقی عوام ہے اس کو ہی اندر کر دیتے ہیں. ہمیں بھی نہیں کچھ کہتی کہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹر, سینئر لائرز کچھ نہیں کہتی ہیں. اور یہ بیچارے عوام کو پکڑ کر اندر کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے پریشر پڑتا ہے پھر, اور وہ ہمیں کہتے ہیں اگر آپ یہاں سے نہیں اٹھیں گے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اس سے میں نے تو اب اپیل کیا ہے کہ صرف عہدے دار آئیں, عوام نہ آئیں. رسپانسبلٹی بھی پی ٹی آئی کی بنتی ہے, پی ٹی آئی کے عہدے داروں کی بنتی ہے. کس کی بنتی ہے؟ اپنے چیئرمین کے لیے احتجاج, پریشر کریٹ کرنا, ان کا علاج کروانا, ان کے کیسز لگوانا تو پی ٹی آئی کے آرگنائزیشن تنظیم کا کام ہے نا. جو کے پی میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس سے آپ پھر مطمئن ہیں؟ دیکھیں, عمران کا نام ہوگا, عمران خان کے نام پہ کال دیں گے تو لوگ آئیں گے. تو پھر بھی آئیں گے, وہ دکھانے آئے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچو کہ ہم عمران خان کے لیے نہیں نکلیں گے. بہت شکریہ.
19 तारीख को जो जलसा व मर्दान था PTI का, उसके बाद वो कहते हैं कि जो सिफारती अमल चल रहा है उसमें इनके जलसे जुलूस की सियासत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये सिफारती जो कोशिश है उस हवाले को सबूताज करने की कोशिश है, या दूसरा जो बयानिया तरतीब दिया जा रहा है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया के मतलब जो सिफारतकारी के हवाले से, तो वो फिर कहा जा रहा है कि ये उसको सबूताज करने की कोशिश है जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। कैसे कैसे मुझे नहीं समझ आई, सैबोटाज कैसे होता है? सैबोटाज कैसे होता है? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, आपका क्या मतलब है? सबूताज इस तरह देखें, आप अपने घर में जो मर्जी करें, इसका बाहर से क्या ताल्लुक है? आप अभी जाके कल, अच्छा आप जरा टीवी कल खोल के देखते, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उनका एक मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर ने उसको अभी हटाया है, जो एक्स एम्बेसडर था USA का, उसके ऊपर दोनों पार्टियां तनकीद कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी भी और दूसरे भी। क्या पार्लियामेंट में एहतजाज शो वो बंद कर देते क्योंकि यहाँ पे फैसला हो रहा है? क्या मतलब है? आपका मुल्क है, अपने मुल्क में हम जो मर्जी करें। हम किस तरह अपने मुल्क की हमें फिक्र करनी चाहिए पहले अपने घर को। जब आप अपने घर के अंदर जुल्म कर रहे हो, लोगों को दबा रहे हो, लोगों को नाहक जेलों में डाल रहे हो और इंसाफ का निज़ाम ना हो, आप मुझे बताएं कि आपकी मॉरल स्टैंडिंग क्या है? अभी आपके ऊपर एतबार किसको करना चाहिए? अपने लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ आप झूठ बोलें, जुल्म करें और आप हमसायों का सुलह करवाने चले जाएं। ये जरा आप मुझे जरा समझा दें कि आपके ऊपर एतबार कौन करेगा? वो कहेगा पहले अपने घर में तो बीवी बच्चों को ठुकाई हो रही है सारा दिन, बीवी के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, बच्चों पे भी जुल्म हो रहा है, उनका कोई हकूक नहीं है, उनको अंदर कमरों में बंद करके रखा हुआ है। हाँ, और आप हमारे हमसाये के घर में उनकी शादी बचाने आ गए हो, यही कर रहे हो ना? देखिए, एतबार फिर कैसे होगा आपके ऊपर? बात ये नहीं है कि PTI कर रही है, बात ये है कि आपके ऊपर एतबार कैसे कर रहे होंगे। मुझे यकीन होना चाहिए आपके ऊपर। अपने लोगों के साथ तो हम झूठ बोल रहे हैं सारा दिन। इमरान खान को अनलॉफुल, इलीगल पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी हो रही है। वो 80 से 90% पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करता है। जब एक स्ट्रॉन्ग नुमाइंदा खड़ा होता है, उसके साथ दुनिया उस पर एतबार करती है। जब आप उस नुमाइंदे के वोट चोरी करके, इमरान खान के वोट लेकर आप कहो जी मैं सालसी बनूंगा, मैं आपकी दोस्तियां कराऊंगा, और आपने चोरी किया हुआ किसी का मैंडेट, हाँ, और आपकी दौलत दुबई में पड़ी हो, लंदन में पड़ी हो, अमेरिका में पड़ी हो, आप मुझे बताएं कि आपका उनके बारे में क्या ख्याल होगा। इसलिए जो इस वक्त दुनिया के लीडर्स हैं जो आवाज़ नहीं उठा सकते फ़लस्तीनियों के लिए, जो आवाज़ नहीं उठा सकते जो बच्चों के लिए जो जुल्म हुआ है, जो शहीद हुए बच्चियां, स्कूल के ऊपर डायरेक्ट ड्रोन वो क्या मिसाइल मारा गया है, टॉमाहॉक मिसाइल, जिसके ऊपर एक अमेरिकन ने खड़े होकर उन अमेरिकनों की वजह से आप उनको सलाम करें। अमेरिकी शहरी एक एक्स मिलिट्री खातून ने खड़े होकर कहा कि ये जो टॉमाहॉक मिसाइल है इसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ये देख सकता है कि ये मॉनिटर होता है कि, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, वो यही बता रही थी। तो आपको पता था आप स्कूल के ऊपर मिसाइल मार रहे हो, आपको पता था बच्चों को मार रहे हो, तो ये तो वॉर क्राइम्स में आता है, समझ आई? तो जब आप इस किस्म की चीज़ें जब कर रही हो और एक मुसलमान मुल्क आवाज़ ना उठाए उसके बारे में, तो मुसलमान होते हुए हमें शर्मिंदगी होती है। लेकिन जब हम ईरान को देखते हैं तो हम फ़ख्र करते हैं, मुसलमान फ़ख्र करते हैं कि ऐसा लोग खड़े हैं जो सही सीरत नबी के ऊपर, इस्लाम के ऊपर शहादत के लिए तैयार हैं, शहादतें उनके लीडर्स दे रहे हैं। हाँ, तो वही स्पिरिट इमरान खान की है। वो कहते हैं कि मैं जेल में अपनी कुर्बानी दे दूँगा, लेकिन मैं जो आज़ादी, उन्होंने क्या आखिरी पैगाम क्या कह के भेजा था, लिबर्टी या डेथ। अपनी लिबर्टी नहीं कह रहे, लिबर्टी उनको तो छोड़ने को तैयार हैं, वो तो अवाम की